قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اسلامی شادی، پارٹ نمبر 5. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شادی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ کس طرح سے شادی ہوئی، کون رشتہ لے کر کے آئے. وہ اس طرح سے ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ اس طرح ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو اس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بیوہ ہو گئی، اور اس وقت ان کی بیٹی کی عمر تقریباً 20 سال تھی. جب ان کی عدت ختم ہو گئی، بیوہ کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، جب یہ عدت ختم ہو گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بیٹی کی شادی کسی دیندار لڑکے سے، کسی اچھے انسان سے کرا دی جائے. تو سب سے پہلے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. پھر بعد میں یہ رشتہ لے کر کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں فی الحال شادی نہیں کر سکتا. تو دل میں تھوڑی تکلیف پہنچی کہ دونوں نے ایک تو خاموش ہے، دوسرے نے انکار کر دیا. تو تھوڑی ناراضگی تھی، تھوڑی دل میں ہر انسان کو ہوتی ہے. تو چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ بات بتائی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے گیا تھا اور ان دونوں نے نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری بیٹی کی شادی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر انسان سے ہوگی. سو غمگین تھے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تمہاری بیٹی کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی بہتر انسان سے ہوگی. کہ فوراً سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کرنا چاہتے ہیں. خوشی کے مارے نکلے وہاں سے، اور حدیث کے اندر صاف ہے کہ تیزی سے گئے، دوڑتے ہوئے گئے یا تیزی سے گئے اپنے گھر پر، اور اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ تو اور بھی زیادہ خوش ہو گئی کہ نبی کی بیوی بننے والی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی خوش. تو اس کے بعد سے جب دونوں راضی ہیں، لڑکا راضی لڑکی راضی، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم راضی، لڑکی بھی راضی ہو گئی، خوش ہوئی. بلکہ ولی کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو باپ ہے لڑکی کے، وہ راضی. اور اس طرح سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر رخصتی کر کے آ گئی. بس یہ ہے شادی. مہر میں کیا دیا گیا؟ تو مہر کا بھی ذکر حدیث کے اندر موجود ہے کہ مہر میں ان کو دیا گیا تھا چٹائی، 2 تکیے، 2 چادر اور 1 بیڈ شیٹ. یہ مہر تھا بس. ٹھیک ہے. رہی بات ولیمہ کی، تو اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر موجود ہے کہ ولیمے میں کھجور، ستو اور انگور یہ کھلایا گیا. گویا اس میں گوشت نہیں تھا، کوئی مچھلی نہیں، یہ ڈش وہ ڈش کچھ نہیں، کھجور، ستو اور انگور یہی لوگوں کو کچھ لوگوں کو کھلا دیا گیا. یہ ولیمہ ہو گیا اور رخصتی ہو گئی، شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، منگنی کی رسم، اس کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، کچھ نہیں. بارات رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے؟ نہیں، کوئی بارات نہیں. 50 آدمی کو بھی نہیں، کوئی باراتی نہیں. جہیز لیا؟ نہیں، جہیز میں 1 سوئی تک نہیں لیا. بس نکاح پڑھا کے رخصتی ہو گئی، ختم. یہی ہے. اب اس حدیث کے اندر پورے واقعے کے اندر غور کریں تو نہ جہیز لیا گیا بالکل، نہ باراتی لے کر جایا گیا، اور نہ کوئی فنکشن، نہ کوئی پروگرام، کچھ بھی نہیں ہوا. اب اس حدیث سے بہت سی اہم باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں.
غور کرتے آئیے. دیکھیے نمبر 1 کہ آج دنیا میں کچھ ملکوں کے اندر یا ایک ملک کے کچھ علاقوں کے اندر ایسا ماحول لوگوں نے بنا لیا ہے کہ لڑکی والے کبھی بھی رشتہ لے کر کے نہیں جاتے ہیں. اس کو معیوب سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں. لڑکی کا باپ یا لڑکی کا بھائی کبھی بھی رشتہ لے کر کے نہیں جاتا. لڑکا رشتہ لے کر کے آئے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ لڑکی والے کبھی بھی رشتہ لے کر کے نہیں جاتے ہیں. یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مشہور صحابی, اتنا اونچا ان کا مقام, وہ اپنی بیٹی کا رشتہ خود لے کر کے گئے کئی لوگوں کے پاس کہ آپ میری بچی سے شادی کر لیں. تو اگر یہ بری بات ہوتی یا عیب کی بات ہوتی یا عار کی بات ہوتی یا شرم کی بات ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی والے بالکل رشتہ لے کے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے کہ مہر میں کیا دیا گیا؟ چٹائی, چادر, تکیہ, یہ دیا گیا. آج بھی دنیا کے اندر بہت سے ملکوں کے اندر, بہت سی فیملی کے اندر یہ بنا ہوا اسٹیٹس لوگ بنا کے رکھے ہوئے کہ نہیں, وہ بچی کی شادی کریں گے تو کم سے کم 20 تولہ ہونا چاہیے, 25 تولہ سونا ہونا چاہیے, 30 تولہ سونا ہونا چاہیے. اسے لوگ بنا کے, اس سے کم میں لوگ اپنی بچی کی شادی کرتے نہیں ہیں. مثلا اگر کہہ دیا جائے کہ آپ 5 تولہ میں کر لیں سونا, 5 تولہ سونا, حالانکہ یہ بھی بہت ہے, تو وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, صرف 5 تولہ میں ہم شادی کریں گے بچی کی, کیا ہماری بچی گری پڑی ہے, اتنی سستی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بیچ رہے ہیں کیا؟ یہ تو بیچنے میں اتنا کیا وزن ہے, کیا اتنے کم میں دے دیا جائے, اتنے کم مہر میں شادی کرا دی جائے, تو کیا لڑکی کو بیچا جا رہا ہے, اس کا وزن لگا رہا ہے؟ استغفر اللہ. کوئی بھی بچی ہو, مسلم لڑکی ہے, تو اس کو اگر ایک ٹرک, ایک گاڑی سونا بھر کے اگر دیا جائے تو بھی اس لڑکی کا وزن نہیں ہوگا. لڑکی کے مسلم اگر لڑکی عورت مسلمان ہے تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ ان کے مقابلے میں اگر ایک گاڑی بھر کے سونا بھی رکھ دیا تو بھی کم ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مہر سے لڑکی کی اہمیت کا اور اس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ نہیں لگایا جاتا ہے, اس کو بیچا نہیں جاتا ہے, بلکہ مہر ایک طریقہ ہے, ایک اسلام میں ہے, حکم اللہ اس کے رسول کا, اس لیے مہر دیا جاتا ہے بس. تو اب اندازہ لگائیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی اور ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ بہت نمازی تھی, تہجد گزار تھی اور بہت زیادہ روزے رکھتی تھی. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آ کر کے رسول اللہ, شادی کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں آ کر کے کہا کہ آپ کی بیوی حفصہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہے اور تہجد گزار ہے, یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں جنت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی. سبحان اللہ. وہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ بہت تہجد گزار ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں, سوامہ اور قوامہ ہے, یہ دنیا میں آپ کی بیوی, آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی. اور پھر سبحان اللہ, اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا کہ وہ ام المومنین بن گئی, ہم مسلمانوں کی ماں ہے. ایک تو اتنے بڑے مشہور صحابی کی بیٹی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ہم مسلمانوں کی ماں, اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا. کیا اس سے اونچے درجہ کی بھی کوئی عورت ہو سکتی ہے آج کے لوگوں میں سے, یا صحابہ کے بعد کے لوگ کی عورتوں میں سے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتی. صحابات کے چھوڑ دے تو ان کے بعد کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے. لیکن دیکھیے معمولی چیزیں دی گئی مہر کے اندر. تو مہر سے اندازہ نہیں لگایا جاتا کہ اونچی ہے عورت, نیچی ہے, درجہ اونچا ہے نیچا, نہیں. ایک تو شریعت کا حکم بس اس کو فالو کیا جاتا ہے. اس طرح سے اور بھی کئی چیزیں اس سمجھ میں آتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ شادی کے موقع پر یہ جو دنیا بھر کی جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ سب نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے. یہ بارات بالکل نہیں ہونا چاہیے, جہیز کا لین دین بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ سب سنت کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. اور اس سے پہلے درس میں آپ نے سنا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو ان کو نہلایا تک نہیں گیا تھا. مسلم احمد کے اندر حدیث ہے, حدیث صحیح ہے کہ صرف منہ دھویا گیا ان کا, بس کپڑے بدل دیے گئے, بال ٹھیک کر دیا گیا, رخصتی ہو گئی, نہلایا تک نہیں گیا. اور آج دیکھیے عورتوں اور لڑکیوں یا گھر والوں یا لوگوں کے اندر, ہمارے اندر کیا سوسائٹی کے اندر رسم و رواج ہے کہ دنیا بھر کے رسم و رواج, مہندی کی, ہلدی کی, اس کی اس کی, اتنے سارے خرچے, اتنے سارے فنکشن کراتے ہیں, تب بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تمنے, ہمارے ارمان پورے نہیں ہوئے, ہماری خوشی پوری نہیں, ہم نے تو یہ سوچ کے رکھا تھا. استغفر اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سب کو معلوم ہے. تو ان کی بھی شادی اچانک ہو گئی, بس منہ دھولا دیا گیا, کپڑے پہنا دیے, رخصتی کر دی گئی. کوئی فنکشن نہیں ہوا, کوئی فنکشن نہیں, کوئی خرچہ نہیں, کوئی بیوٹی پارلر نہیں. آج لوگ شادی کے نام پر بیوٹی پارلر میں جا کر کے 3 گھنٹے بیٹھا دیتے ہیں لڑکی کو شادی کے دن, اور ہزاروں ریال خرچ کر دیتے ہیں. انڈیا کی سب سے زیادہ, پاکستانی سے دیکھا جائے تو 25-30 ہزار 35 ہزار روپے صرف میک اپ کے نام پر جاتا ہے شادی والے دن. استغفر اللہ. یہ سب ناجائز خرچے ہیں.
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو بیان تو کیا کہ ان کی شادی کتنی سادگی سے ہوئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری شادی کے دن کوئی اونٹ ذبح نہیں کیا گیا, نہ کوئی بکری ذبح کی گئی, بلکہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں, انہوں نے کھانا بھجوا دیا برتن میں. کچھ سالن تھا, کچھ کھانے تھے, اسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اپنے ساتھیوں میں, پڑوسیوں میں بانٹ دیا, کھلا دیا. یہی ولیمہ ہو گیا. گویا ولیمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ بھی گوشت کے ذریعے یا بکرا کاٹ کر کے نہیں ہوا, گائے کاٹ کر کے نہیں ہوا, بلکہ جو کھانا پڑوسی سے یا ایک دوست کے گھر سے آیا اسی کھانے کو بانٹ دیا گیا, وہ ولیمہ ہو گیا. تو اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ گویا ولیمہ کے لیے پورے گائے کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے, اونٹ کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے, بکرے کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. ولیمہ میں صرف اتنا کہ کچھ نہ کچھ کھلا دیا جائے بس. تو جیسا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولیمہ میں ہوا, کس میں تو گوشت تک نہیں تھا, کھجور, ستو اور انگور. تو ولیمہ میں یہی ہے کہ کچھ بھی, بس انسان دال روٹی کھلا دے ولیمہ ہے, دال چاول کھلا دے ولیمہ ہے, سبزی آپ کھلا دیجیے ولیمہ ہے, یا 10 کلو 5 کلو گوشت خرید کے لائیے کھلا دیجیے ولیمہ ہے. تھوڑا کچھ کھلا دیا, یا شادی ہوئی کل آپ کچھ کھلا دیں, وہی ولیمہ ہے. اس کو کہتے ہیں اسلامی شادی. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.